بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر دی تھی اپنا ایمن نورانی صاحب نے، اور غصہ ان کی اہلیہ کے اوپر لاہور میں نکالا گیا ہے۔ یہ غصہ کس نے نکالا ہے؟ مطلب ان کی گاڑی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ وہ گھر سے نکلیں، اور یہ لاہور غازی آباد میں رہتی ہیں، تو وہ ذرا تھوڑا سا کنجسٹڈ ایریا ہے، تو 2 افراد جو تھے ان کے پیچھے پڑے، بائک پہ تھے، انہوں نے وہ حملہ کیا گاڑی کے اوپر۔ جو گاڑی کی ونڈ سکرین ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے بری طرح سے، وہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے اپنی سکرین کے اوپر۔ اور مطلب یہ کہ وہ امرین جو ہیں وہ خود صحافی ہیں، ہماری کلیگ ہیں، دوست ہیں ہماری، تو وہ لے کے ان کو بچیوں کو، ظاہر ہے کہ ایک اکیلی عورت اور میاں ملک میں موجود نہیں ہے، تو وہ جناب ویسے ہی عدم تحفظ کا شکار تو ہوتا ہے اس طرح کے حالات میں، اور پھر بیوی بھی ہو ایمن نورانی صاحب کی، تو مطلب بڑے جگرے کی بات ہے، وہ بچیوں کو لے کے یہاں پر اکیلے گزارا کر رہی ہیں۔ تو وہ بندے جو تھے وہ کوئی نتائج وہ جو نعرے اشارے مارنے ہوتے ہیں نا کہ نبڑ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، تو وہ بیسیکلی ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو وارداتیں ہوتی ہیں یہ سبق سکھانا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا وارن کرنا ہوتا ہے کہ پتر تینوں چھڈاں گے نہیں، انسان کے بچے بنو، کیونکہ ان کے پاس ابھی اور بھی کچھ مٹیریل ہے، ایمن نورانی صاحب کے پاس امریکہ میں ہیں وہ، اور ابھی بڑی تفصیل آنے باقی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اور بھی کئی ویڈیوز ہیں، یہ تو آڈیو لیک ہے، ویڈیوز ہیں جن میں مطلب بڑی چیزیں ہیں، اور وہ بڑے کام خراب ہوں گے، کئی لوگوں کے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ امریکہ میں تو جو ہوتی ہے نا وہ سہولت اس طرح سے جن کے پاس ہے کہ وہ امریکہ میں جا کے آپ کے کسی مخالف کو سبق سکھا سکتے ہیں، تو وہ سہولت اب عمران خان صاحب ہوں، یا ظاہر ہے کہ یہ عمران خان صاحب ہی اس میں کلپریٹ ہے۔ کیوں کہ وہ جس نے بھی سازش کی تھی، جس نے بھی جو بھی حرکت کی تھی، یا جس نے بھی جو نواز شریف صاحب کو نکالنا تھا، انہوں نے آگے عمران خان صاحب کو لانا تھا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی کھال بچا رہے ہیں، اور کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب آج بھی کہیں پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جعلی ویڈیو یہ ہے، آڈیو لیک جعلی، یہ نون لیگ والے یوں ہی کرتے ہیں، اور نون لیگ والے وہی کرتے ہیں۔ ایمن نورانی کا نون لیگ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایمن نورانی ہو، عمر چیمہ صاحب ہوں، یا اس طرح کے جتنے صحافی ہیں، وہ ان کے تو جو گورنمنٹ ان پاور جو ہوتی ہے، موجودہ جو بھی حکومت ہوتی ہے، اس کا تو پھڈا ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ تو مطلب یہ لگ جائے گا پتہ، کل کلاں کو مسلم لیگ نون کی بھی حکومت آنی ہے، ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں گے وہ بھی آپ کو نظر آ جائیں گے۔ فی الوقت تو آپ الزام لگا سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ جتنی ڈیفینسو ہوئی ہے، میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ جناب علی کے آڈیو جو ہے وہ پائن ساکم نثار صاحب کی بابا جی کی نکلی ہوئی ہے، اور پائن جو ہے عمران خان صاحب، ان کو اور ان کے وزراء کو وقت بھی پڑا ہوا ہے، حالانکہ ان کو تو چل کرنا چاہیے، ان کا کیا ہے، لیکن عمران خان کو لانا ہے۔ تو جنہوں نے عمران خان کو لانے کے لیے ساری منصوبہ بندی کی، اب وہ سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یار کہ جو استعمال ہوتے ہیں وہ جج ہوں، جرنلسٹ ہوں، کوئی ہوں، کیونکہ اس کام میں جج بھی استعمال ہوئے، جرنلسٹ بھی استعمال ہوئے۔ جج جو ہیں وہ اب ایفیڈیوٹ بھی آ رہے ہیں، گواہیاں بھی آ رہی ہیں۔ ارشد ملک صاحب کا بھی آپ نے وہ ویڈیو سنی ہوئی ہے، اور ساکم نثار صاحب ابھی تو نہیں کہہ رہے، مطلب ابھی تو تردید کر رہے ہیں، اور بلکہ آج انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے، وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بات کروں گا کہ وہ انٹرویو تو اپنی جگہ پر، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں، اب معاملہ ان کا یہ ہے کہ ان کو وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں جو ان کو لانے والی تھی، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو یہ اب سب کچھ خود ہی کرنا پڑ رہا ہے، تردیدیں بھی خود ہی کرنی پڑ رہی ہیں، حالانکہ ویڈیو آڈیو جو بھی ہے یہ ان کی نہیں ہے، وہ ساکم نثار صاحب کی ہے، تو اس لیے ان کو وقت پڑا ہوا کہ نہیں جھوٹی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ساری بات کا، جو میں پوائنٹ بنانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو لانے والے تھے اب وہ ان کے ساتھ نہیں ہے اس طرح سے، یہ ایک خیال ہے کہ اب ان کو وہ سہولت میسر نہیں ہے۔ تو اب جو ایمن نورانی صاحب یا جو بھی ہیں وہ تردیدوں کے ساتھ ساتھ بندوبست بھی کر رہے ہیں کہ اگلی کوئی اس طرح کی ویڈیو نہ آ جائے جس سے بالکل ثابت ہو جائے کہ ہاں جی کہ یہ کام جو ہے عمران خان صاحب یہ عوام کے بلبوتے کے اوپر نہیں آئے ہوئے، یہ کسی سازش کی پیداوار ہیں۔ تو اپنی وہ عزت ساکھ بچانے کی بھی ایک کوشش ہے، اپنا اقتدار بچانا بھی ایک معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ گزارش کر دوں عمران خان صاحب اس طرح کے کام کن سے کروانا چاہتے ہیں، یہ کروا سکتے ہیں، کیونکہ
میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سہولت ان کو دستیاب تھی وہ سہولت اب ان کو دستیاب نہیں ہے. تو یہ کام جو ہے وہ آئی بی سمجھ رہے ہیں نا. آئی بی بھی ایک ایسی ایجنسی ہے جو میں ایک آئی بی میں رہے ہوئے ایک اعلیٰ افسر سابق، جب آپ کو یاد ہوگا کہ اسد طور صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا تو انہوں نے وہ آئی بی میں چونکہ انہوں نے سرو کیا ہوا ہے تو انہوں نے مجھے یہ والی بات کہی تھی. اور پھر ایک اور پولیٹیشین ہے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی مجھے ایک بات کہی تھی کہ یار یہ اسد طور کے ساتھ جو ہوا ہے یہ کسی کچے کھلاڑی کی حرکت ہے، اور آئی بی وہ کچا کھلاڑی ہے. تو مطلب جنہوں نے جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ میچورلی یہ کام کرتے ہیں جن کی طرف آپ لوگوں کو شک ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے. تو یہ جو امبرین فاطمہ کے ساتھ جو کچھ آج ہوا ہے یہ بھی کوئی کچا کھلاڑی ہی ہے، ورنہ تو دیکھیں نا مطلب پھر بات تھوڑی غلط ہو جائے گی. جو پکے کھلاڑی ہیں وہ آپ ان کو ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، وہ ان کے جو کام کرنے کے طریقے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. تو احمد نورانی صاحب جو ہیں ان کو دباؤ میں لانے کی ایک کوشش ہے، اور یہ کوشش جو ہے یہ حکومت وقتی کر سکتی ہے، کیونکہ ثاقب نثار صاحب کے اتنے نہ وسائل ہیں اور نہ ہی وہ اس لیول کے لوریے ہیں، کن ٹٹے ہیں کہ وہ جناب جا کے یہ والی ان کا کوئی بغل بچہ یا کوئی اس طرح کا کوئی تیفی پلوان، کوئی گوگی پلوان جائے گا اور وہ جا کے امبرین فاطمہ کو تھریٹ کرے گا. یہ کام ان کی بساط اور اوقات سے بڑھ کر ہے. تو لہٰذا یہ کام جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہی ہے، اور گورنمنٹ میں کیا بچتا ہے اب ان کے پاس، یا اب اس گورنمنٹ کے پاس کیا بچا ہے؟ دو ادارے، ایک آپ کی جو ہے جس کو کہتے ہیں اسپیشل برانچ، اور دوسری آپ کی آئی بی. تیجی تو کوئی چیز نظر نہیں میں آ رہی. تو بہرحال یہ والا معاملہ ہے. تو احمد نورانی صاحب کے پاس ان کی زنبیل میں ابھی اور بہت سی چیزیں ہیں، اور ابھی تو وہ ابھی تک ایک ہی چیز کا جو ہے وہ تردید کر رہے ہیں. ثاقب نثار صاحب اور گورنمنٹ بھی لگی ہوئی ہے، کبھی اس چینل کے ذریعے ٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی اس چینل سے. حکومتی چینل بھی ہوتے ہیں نا جو سپوکس یا پی آر کمپنیز بنی ہوتی ہیں، میں ان کے نام کیا لوں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس طرح کے چینلز کون سے ہیں. سما کو آج انٹرویو دیا ہے جناب ثاقب نثار صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ یہ نون لیگ نے جعلی ویڈیو جاری کی ہے خفت مٹانے کے لیے، تو یہ ہے وہ ہے. پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی، اس طرح کی ونگیاں ٹیڑیاں مار رہے تھے. تو اس میں اب آپ کو ایک بریکنگ خبر دینے لگا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب نے اس انٹرویو سے پہلے ایک نشست تھی، اس میں انہوں نے بیٹھ کر کیا باتیں کی. وہ کہہ رہے تھے جناب علی کہ میرے پاس یہ لکھی پڑی ہیں وہ والی ساری کی ساری باتیں کہ حکومت کا تو بیڑا غرق ہو گیا. عمران خان کے خلاف وہ بول رہے تھے اور انّے واہ بول رہے تھے کہ حکومت نے بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، بے روزگاری ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، کوئی کام منصوبہ بندی کے ساتھ، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی یہ کوئی منصوبہ بندی کے ساتھ نہیں کر سکتے، چھوٹے چھوٹے ایشوز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ان کا اشارہ جو تھا وہ غالباً وہ نوٹیفیکیشنز کی طرف تھا، جو باجوہ صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی کا پٹھا بٹھایا انہوں نے. پھر یہ والا جو معاملہ تھا جنرل فیض صاحب کا، یہ تو خیر وہ نااہلی نہیں تھی، یہ تو چلاکی تھی. تو وہ ایک سازش تھی جو پکڑی گئی تو عمران خان صاحب کی. بہرحال تو اس کے اوپر وہ انہوں نے اس طرح کی بات کی. پھر عدلیہ کو بھی انہوں نے بیٹا آج ایک بات کرتے ہوئے ایک دوست کے ساتھ، کیونکہ نا ثاقب نثار صاحب جو ہیں لوریے بڑے رنگ باز ہوتے ہیں، ایویں چسکے لین چلے جاتے ہیں. ثاقب نثار صاحب چونکہ آج کل زیر تاب ہیں، جہاں کسی شادی بیاہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں وہ پائے نا ویڈیو تسی نواز شریف نو میرا مطلب سزا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، وہ ایویں چھیڑنے کے سٹائل میں، پھر ہمدردی کے سٹائل میں کہ سارا ویکھو کہ یہ تو بدنام کری جا رہے ہیں. تو پھر وہاں پر یہ بولنا شروع کرتے ہیں، مطلب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں عمران خان نے لے آنا ہے، ایڈا نالائق آدمی میں نے لے کے آنا تھا ان کو. تو بیسیکلی وہ اس طرح کی باتیں ابھی عمران خان صاحب کے خلاف کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کا المیہ یہ ہے کہ جس طرح ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ کہہ تو رہے ہیں کہ جھوٹی ویڈیو ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو جھوٹی ہے تو آپ جا کے احمد نورانی صاحب کے اوپر کیس کر دیں. اس وقت آپ ملک 22 کروڑ کے ملک میں، یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، علی احمد کرد صاحب مجھے یاد آ گئے، تو 22 کروڑ کے ملک میں آپ تقریباً کوئی 21.5 کروڑ لوگ تو آپ کو بست کر رہے ہیں. تو اتنی شدید کروڑوں کی بستی جو ہو رہی ہے آپ کی، اس کا مداوع کریں، تدارک کریں، احمد نورانی کے خلاف جا کے امریکہ میں کیس فائل کر دیں، لگ سمجھ جائے گی احمد نورانی صاحب کو. یا پھر جو یہ ویڈیو سما یا ARY پہ چلا رہے ہیں وہ اس کی آفر قبول کریں احمد نورانی کی، ان کو لندن میں چلائیں
تو کہتے ہیں پھر وہ دیکھیں آپ کے کیا ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ آڈیو جھوٹی نہیں ہے, غلط نہیں ہے. اگر غلط ہوتی تو اس وقت تک حکومت جو ہے وہ جو سما کی لیبارٹری ہے, جو ARY کی لیبارٹری ہے, اس لیبارٹری کی بجائے جو مستند لیبارٹریز ہیں وہاں پر جا کے وہ یہ والی کارروائی کرتے اور سند حاصل کر لیتے اور پھر ان کے اوپر کیس بھی کر دیتے. لیکن یہ کام وہ نہیں کریں گے. تو اب آ جائیں کہ یہ جو خلاف بول رہے ہیں, بیسیکلی عمران خان صاحب کا المیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو لوگ لائے تھے نا, سر جوڑ کے جو لوگ بیٹھے تھے, وہ اب ان کے خلاف ہو چکے ہیں. اور خلاف کیوں ہو چکے ہیں؟ یہ جو باتیں ثاقب نثار صاحب نے آج ایک محفل میں بیٹھ کے کی ہیں کچھ ملنے والوں سے, یہ ان کی دل کی آواز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ میں تو خلاف ہوں, میں نے اس کو کیوں لانا تھا اتنے نالائق آدمی کو. نہیں, اصل میں وہ یہ ڈریم ٹیم تھی ان کی پوری فیملی جو ہے ثاقب نثار صاحب کی. یہ عمران خان صاحب کے سحر میں مبتلا تھے یہ والے لوگ. یہ ہمیں بتائی جاتی ہیں باتیں. ایک میں نے کئی دفعہ آپ کو بات بتائی ہے کہ ایک وکیل صاحب ان سے ملنے گئے, ان کے گھر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے, اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں. ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ انتہائی ہیجان انگیز لب و لہجے میں بول رہے تھے کہ میرے کو تسی غلط کام کروایا, یہ کروایا, وہ کروایا. تو نوجوان نسل کو ٹریپ کیا تھا عمران خان صاحب نے. ان کے جو بچے بچیاں ہیں وہ بھی نوجوان ہی تھے, تو وہ بھی ٹریپ میں تھے. اور وہ جناب وہ مطلب ان کی جس طرح اگر آپ کو دھرنے یاد ہوں تو پاکستان کی بیوروکریسی, پاکستان کی ہر طرح کی بیوروکریسی جو تھی, ان کے جو بچے بچیاں تھے وہ رات کو ڈی چوک میں دھرنے میں ہوتے تھے. تو لہٰذا سسٹم اندر سے سپورٹ کر رہا تھا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دل و جان سے چاہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب آ جائیں, اور اس کے لیے انہیں ہر جائز کو ناجائز اور ہر ناجائز کو جائز کیا, ہر حلال کو حرام کیا اور ہر حرام کو حلال کیا. اور یہ جو آڈیوز آ رہی ہیں یہ وہی ہیں. تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں بالکل ٹھیک دل سے کر رہے ہیں کہ ڈن لائق ہے یار. تو عمران خان صاحب کے خلاف ان کے جو لانے والے ہیں وہ اسی لیے ہوئے کہ ان کی نالائکی کی وجہ سے, ان کی بیڈ اور پور پرفارمنس کی وجہ سے. تو مطلب سب سے پہلے خلاف جو ہوئے جنہوں نے ہونا تھا, جن کی ہاں میں ہاں اور جن کی نہ میں نہ ہوتی ہے, اور وہ آج سے 1.5-2 سال پہلے ہو گئے تھے. انہوں نے پہلے سال ہی تارے نظر آ گئے سی کہ میں دوڑ کے جانا یار, اتوں پیسے لے آ کے دے, اتوں سیدھا کام کر, اتوں انج کر. یہ بھائن جڑا ہے یہ ستو پی کے سویا ہی رہتا ہے, مطلب 12 بجے تو پہلے اٹھنا نہیں. بھائن نے اٹھنا تو جناب وہ ہاں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو وہ نئی واردات سامنے آ گئی ہے. ریاض فتح صاحب نے اپنی ایک میٹنگ میں بتائی ہے, وہ PAC کی میٹنگ میں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ میں, کہ جی کہ وہ جو امین صاحب تھے, کوئی امین اسلم, جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے ماحولیات کے متعلق, اور ماحولیات کی جو اسٹیٹ منسٹر ہیں زرتاج گل, ان کی وہ یورپ میں انگلینڈ میں میرا خیال ہے کوئی کانفرنس تھی ماحولیات کی. تو وہاں پر ان کی آپس میں لڑائی ہو پڑی اور یہ وہ اٹھ کے وہاں سے واپس آ گئی جو زرتاج گل صاحبہ ہیں. تو یہ ان کے حالات ہیں. تو اس طرح کی حکومت کی جو میرا مطلب ہے جو لانے والے تھے بڑے چاؤ سے, وہ اب تو اپنے ہاتھوں پر دندیاں وڑ رہے ہیں, چکیاں وڑ رہے ہیں, اور اب ان کو اپنے ہاتھوں سے لگائی ہوئی دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں. تو یہ باتیں ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ دکھانے کے لیے نہیں کر رہے, یہ باتیں ہر وہ بندہ کر رہا ہے جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو لے کے آیا ہے. تو عمران خان صاحب کی حکومت کو جو اندر سے سپورٹ تھی اس کا اندازہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ چند میں نے آپ کو مثالیں پیش کی ہیں, بلکہ ایک ہی مثال پیش کی ثاقب نثار صاحب کی. اب تو وہ ثاقب صاحب جو ہیں وہ سابق ہو چکے ہیں, تو لہذا وہ کچھ کر نہیں سکتے. لیکن جو حاضر ہیں وہ بھی خلاف ہیں. تو عمران خان صاحب کو سسٹم کے اندر سے اب وہ سپورٹ حاصل نہیں رہی. تو ظاہر ہے کہ یہ اپوزیشن کی اپنی جو ہے وہ رخنہ اندازیاں یا کہہ رہے ہیں اپنی ان کی سیاستیں, وہ بائی ڈیفالٹ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہیں. اگر وہ چاہیں گے اور کوئی ڈھنگ کا فیصلہ کریں گے جو ان سے ہو نہیں پا رہا تو کام ہو جائے گا. فی الوقت میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اپنی ان سپورٹڈ حکومت, جس کو سسٹم کے اندر سے سپورٹ نہیں ہے, وہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ وہ ایک صحافی جس نے یہ خبر دی ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کسی سازش کی پیداوار ہے اور اس کی انہوں نے آڈیو ایک لیک کر دی ہے, اس صحافی کو سبق سکھانے کے لیے اس کی بیوی, نہتی بیوی, ایک صحافی ہے وہ بھی, اور اس کی 2 کمسن بیٹیوں کو بھی وہ ڈرانے دھمکانے یا ان کے اوپر حملہ کرنے سے باز نہیں آ رہے. اگر ان کے پیچھے
ان کا ہاتھ نہیں ہے تو پھر کس کا ہاتھ ہے یہ بھی وہ بتا دیں، کیونکہ یہ وہی بتا سکتی ہے عمران خان صاحب کی حکومت، کیونکہ یہ کام حکومت ہی کر سکتی ہے، خالی FIR درج کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ انکوائری کریں، جو بندے ہیں پکڑیں، سامنے لائیں، لیکن نہیں آئیں گے سامنے۔ صحافیوں کے اوپر اس طرح کے جو وارداتیں ہوتی ہیں، کارروائیاں ہوتی ہیں، نہ مطیع اللہ جان کے سامنے آئے، سار عالم صاحب کو گولی مارنے والا سامنے نہیں آیا، اسد طور کو جنہوں نے مارا پیٹا وہ سامنے نہیں آئے، جناب حامد میر صاحب کو جنہوں نے گولیاں ماری وہ بھی سامنے نہیں آئے، اور بھی کئی واقعات ہیں۔ میں تو یہ ریسنٹ پاسٹ کے جو ہیں واقعات آپ کو بتا رہا ہوں، صحافیوں کے اوپر حملہ آور جو ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے، وہ بے چہرہ لوگ ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بار اس لیے پکڑے گئے ہیں کہ اب ان کو وہ سہولت دستیاب نہیں ہے، کیونکہ سسٹم اندر سے سپورٹ نہیں کر رہا۔ تو یہ جن کی کارروائی ہے وہ میں نے آپ کو شک کا ایک اظہار ہے، میں کوئی پکی خبر نہیں آپ کو بتا رہا، یہ ایک اندازہ ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں، کیونکہ حکومت وقت کے پاس جو ہے وہ صرف 2 ہی ادارے ہیں اس طرح کے، اسپیشل برانچ اور IB، انہی کے ذریعے انہوں نے یہ والی بھونڈی حرکت کروائی ہے، تو اس سے حکومتیں نہیں بچا کرتی۔ یہ ہم نے ماضی کا سبق ہے جو ہم نے، یا کہہ لیں کہ کوئی بھی جو عہد حاضر کی حکومت ہوتی ہے وہ یہ سبق سیکھتی نہیں ماضی سے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔